لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل براں بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، محرم الحرام کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی وجہ سے عنوان گفتگو عظمت و فضائل و مناقب و سیدنا حسین بن علی ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا شمار اہل بیت میں بھی ہوتا ہے، اہل بیت نبوت میں بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ بھی مقدس ہے، عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اسی طرح ان کا شمار جماعت پیغمبر، اصحاب پیغمبر، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے مقدس ہستیاں ہیں، ایسے سیدنا حسین بن علی بھی مقدس ہیں۔ جس طرح آل بیت نبوت مقدس ہستیاں ہیں، اسی طرح سیدنا حسین بن علی مقدس ہستی ہیں۔ ان کے زہ نصیب کہ جب آنکھ کھولی تو دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گویا کہ پہلے نظر پڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کان مبارک کے اندر آذان پڑھی۔ گویا کہ سب سے پہلے جو آواز سنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، اور یہ بات مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی پلائی، اور اس لعاب کی شان کیا ہے کہ اس لعاب کے اندر اللہ جل شانہ نے شفا بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے۔ برکت کیسی؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا کے اندر اگر اس کے کچھ قطرے چلے گئے، لعاب دہن سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں شامل ہوا، اس کے اندر اتنی برکت پڑی کہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن اس کھانے کی سطح کے اندر 1 انچ کی بھی کمی نہیں آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ مٹھاس اتنی کہ کڑوے کنویں کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو چند قطروں کی وجہ سے وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی اندر شفا کیسی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگے
ان کی ایڑی سے زہر جاتا رہے، اللہ شفا دے دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگے تو آشوب چشم کی بیماری جاتی رہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا مل جائے۔ تو اس مبارک لعاب کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی پلائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف کی روایت کے مطابق خود عقیقہ فرمایا۔ 7ویں دن بالوں کی حجامت ہوئی اور بالوں کو اکٹھا کر کے جتنی بالوں کی مقدار تھی اتنی مقدار کے اندر چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمائی۔ تو یہ قسمت، یہ عظمت، یہ منقبت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام خود رکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ دو نام ایسے ہیں جو کہ اہل جنت کے نام ہیں۔ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیہ، اور اہل عرب نے ان دونوں ناموں کو جاہلیت کے اندر نہیں رکھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے حسن اور حسین کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی طرف ہوئی، اور یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ اب اس کے بعد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی محبت میں حسن اور حسین اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جو دنیا سے اس حالت میں فوت ہوئے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو تھے، پھر اللہ جل شانہ نے انہیں جنت میں بھیجنا ہے، تو ان نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سیدہ قبول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، شیخین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ادھیڑ عمر کی جنت کے جو اندر جائیں گے ان کے سردار ہیں۔ ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما یہ ادھیڑ عمر کو پہنچ کر اس دنیا فانی سے گئے ہیں، گویا کہ جنت کے اندر یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیر سیادت میں ہوں گے، اس لیے کہ بڑی عمر سے دنیا میں جو جانے والے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ لیکن یہ بھی اعزاز کم نہیں کہ جنت کا ایک خاص طبقہ جو کہ نوجوانی پر مشتمل ہے، کہ جنہوں نے دنیا سے ایسے حالت میں دار بقا کی طرف قدم رکھا جو کہ جوانی کی حالت کے اندر تھے، ایسے لوگوں کے سردار سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گوشہ کے اندر، ہر پہلو کے اندر، زندگی کے ہر باب میں آپ کی تربیت فرمائی۔ بیٹے علی کے تھے لیکن تربیت میں نبی کے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھانا بھی خود سکھایا، چلنا بھی خود سکھایا، زندگی کے ہر باب کے اندر رہنمائی کی ہے۔ اور پھر اس کی حکمت علماء نے کیا لکھی ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا باب ہے اس کے اندر جو شہادت کا باب ہے وہ نامکمل تھا۔ اس کا نقطۂ آغاز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، لیکن نقطۂ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چنا گیا، اور ان دونوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب کے اندر شہادت کے باب کو مکمل کیا گیا۔ شہادت کی علماء نے دو قسمیں لکھی ہیں، نمبر 1 شہادت خفی، نمبر 2 شہادت جلی۔ شہادت خفی کا جو باب ہے یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا پورا کیا گیا، اور جو شہادت جلی کا باب ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر
جام شہادت نوش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر شہادت کا باب مکمل کیا ہے اور شہید کربلا کہلائے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے خون سے اپنے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو خون غم کو خوشی کے سانچے میں ڈھال کر، وہ جو خون غم کو خوشی کے سانچے میں ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش کی، لیکن اصل ان کی سیرت و کردار ہے۔ ہمارے اندر ان کی سیرت ہونی چاہیے، ان کا کردار ہونا چاہیے۔ آج مختلف قسم کے طبقات موجود ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن فقط محبت کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ان کی سیرت اپنے اندر لے کر آنی ہے، ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے مثال راہ بنانا ہے۔ لیکن اگر ان کی سیرت ہماری سیرت سے نہیں ملتی، ہماری زندگی کے اندر ان کی سیرت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے، تو پھر فقط محبت کے داموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرنے والے ایسے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس کی حالت کے اندر روزے کی حالت میں جان دی ہے، اور آج یہ سبیلیں لگا کر شراب اور اسی طرح پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں بھی اپنی زبان اقدس سے قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں روکا، لیکن آج یہ طبقہ جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعوے دار ہے، یہ قرآن سے دور نظر آتا ہے، قرآن کریم ان کی نسلوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا فقط دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے مثال راہ بنایا جائے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے، صدا اب بھی آتی ہے کربلا کے ذرے ذرے سے، صدا اب بھی آتی ہے کربلا کے ذرے ذرے سے، سیدنا حسین بن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔